والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں تسلسل سے ہمارا درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے زنا کا موضوع منتخب کیا تھا، اور زنا کے بارے میں تھوڑا سا میں نے تمہیدی اور تفصیلی کلام کیا تھا کہ آج کل کے دور میں زنا بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور کو قرب قیامت والا دور قرار دیا تھا، اور کثرت زنا کو سرکار نے قیامت کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت قرار دیا ہے۔ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اس قسم کا مواد اپنے ذہن میں رکھنا، اس قسم کی تعلیمات کو بار بار پڑھنا اور ذہن میں محفوظ رکھنا از حد ضروری ہے، جس سے زنا وغیرہ اور اس قسم کے جو سیکس کے تعلقات ہیں، ناجائز تعلقات، ان سے نفرت پیدا ہو، اور ان کے بارے میں ایک ذہن کے اندر پہلے سے ہی کچھ ایسا مواد موجود ہو جو کسی خدا نخواستہ نازک وقت میں کہ جب کہ ہم گناہ کر سکتے ہوں، ہماری پروٹیکشن کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے کافی ہو سکے۔ اور ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر دور دور تک ہمیں اپنے بارے میں گمان ہے کہ کوئی زنا کا تصور بھی نہیں ہے، کوئی زنا کا چانس بھی نہیں ہے، شادی شدہ ہیں، بچے ہیں، فیملی ہے، گھر سے نکلتے ہیں، آفس میں آتے ہیں، آفس سے نکلتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، آفس میں سارے مرد ہیں، کوئی عورت تو ہے ہی نہیں، تو پھر ہمارے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کرے کہ آپ کی سوچ بالکل ٹھیک ہو اور تا حیات اس قسم کی کوئی آزمائش آپ پر نہ آئے۔ لیکن یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایسا موقع آزمائش کہہ کر نہیں آتی، فوراً آ سکتی ہے، اور آپ پر نہیں آئے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں پر آ جائے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نہ صرف ہم ذہنی طور پہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کے لیے اور ذہن میں اس کے لیے نفرت پیدا کرنے کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو، بلکہ اپنی اولاد کو بھی اس قسم کی فحش چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبوب نہیں ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کبھی بتقاضائے بشریت ایسی کوئی خطا سرزد ہو بھی جائے، یعنی توجہ دوسری طرف چلی جائے، خراب چیزوں کی طرف، تو پھر انسان کو فوراً سنبھلنا چاہیے اور اپنے آپ کو گناہ سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نہ یہ کہ جو عام قسم کا ہمارا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بہکے تو پھر اینڈ تک ہی پہنچیں گے، درمیان سے واپس نہیں آئیں گے۔ یعنی خدا نخواستہ کو بدنگاہی شروع ہو گئی، کوئی غلط تصورات ذہن میں آ گئے، کچھ دیکھنا شروع ہو گئے نیٹ وغیرہ پر، تو یہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ خیر، یہ معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آدمی قدم ڈال دے تو ایسی دلدل ہے جو آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کھینچ لیتی ہے، اور اتنا انسان کو پھر لاغر اور بیکار کر دیتی ہے کہ انسان مطلب شادی تک کے قابل نہیں رہتا ہے، جائز امور جائز حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں چھوڑتا ہے یہ مطلب اس قسم کے معاملات۔ اور پھر معاشرے میں اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ وغیرہ ظاہر ہو جائے تو زوال عزت ہو جاتی ہے، اور ضمیر کی ملامت، ایک ٹینشن، ایک صدمہ، اور پھر کسی اور کی زندگیاں برباد کرنا، یہ کتنا عام ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان خود ایسی حرکتوں میں پڑنے کے بعد پھر دوسروں کو بھی انہی حرکتوں میں لگانے کے بعد، اور پھر مطلب بعض اوقات سامنے والے کے لیے بدنامی کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور جو قرآن پاک نے اس کے بارے میں تفصیلی کلام کیا ہے اس کو غور سے سنیں، خصوصاً یہ جو جوائنٹ فیملیز وغیرہ ہوتی ہیں، یا ایسی فیملی جس میں کزنز بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے بڑے بیچارے بڑے نادان قسم کے ہوتے ہیں، جی تو بھائی بہن ہیں، بچپن سے ساتھ کھیلتے ہوئے آئے ہیں۔ ارے بچپن سے کھیلتے آئے ہیں تو آپ ان کی پھر آپس میں شادیاں بھی تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ جہاں اس قسم کا گھلنا ملنا آسان ہوتا ہے، وہاں گناہ کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اس قسم کے بے شمار واقعات ہوئے ہیں کہ پھر انسان بچ نہیں پاتا گناہ سے، اور ایسا ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ جیسے شوہر باہر کمانے کے لیے چلے گئے، زوجہ کو یہاں چھوڑ دیا، اب وہی سمجھتے ہیں شاید بس پیسہ کما کر بھیجنا یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ وہاں پہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں یہ ہم کسی کے بارے میں معاذ اللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو باہر جاتا ہے ایسا کرتا ہوگا، لیکن بہت سے ایسے ہی ہوتے ہیں بیچارے، بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ جائز طریقے سے خواہشات تو پوری ہو نہیں سکتی ہیں، گھر والے پاکستان میں، ہندوستان میں، کسی اور ملک میں، اور تو وہ ناجائز طریقوں سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرف یہ معاملہ ہوتا ہے کہ خواتین کو جب آپ طویل عرصے تک دور چھوڑیں گے تو پھر ان کے ساتھ بھی آہستہ آہستہ شیطان ایسے معاملات کر دیتا ہے بسا اوقات کہ وہ گناہ میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ اس میں اگر اس طرح کی صورتحال ہو گئی کہ عورت گناہ میں ملوث ہوئی تو وہ تو قابل گرفت ہے ہی ہے، لیکن شوہر بھی اس کا ذمہ دار ہوگا، تو اس کی بھی گرفت ہو سکتی ہے۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اتنا زیادہ گھر سے دور نہ رہیں کہ ایسا معاملہ ہو۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے تو آپ ایک مرتبہ رات میں گشت پر نکلے، آپ حالات دیکھتے تھے، لوگوں کو کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی مسائل تو نہیں ہیں، تو ایک جگہ سے گزرے تو ایک عورت گھر کے باہر دروازے کے پر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے شوہر کے فراق میں اشعار پڑھ رہی تھی، جس کا مفہوم کچھ ایسا تھا کہ عرصہ دراز ہو گیا کہ تم مجھ سے دور ہو اور میں تمہارے لیے پریشان ہوں، بے چین ہوں، اور خلاصہ کلام یہ تھا کہ اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں کسی کے ساتھ زنا کر رہی ہوتی، لیکن اللہ کے خوف نے مجھے روکا ہوا ہے۔ تو آپ اس عورت کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا معاملہ ہے، تم اس طرح کے پرسوز اشعار کیوں پڑھ رہی ہو اور کیا مسئلہ ہے اصل؟ اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرا شوہر مجاہد ہے، سپاہی ہے، فوجی ہے، اور آپ نے اس کو سرحدوں پر بھیجا ہوا ہے، اور ایک طویل عرصہ گزر کیا ہے کہ اس کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی، وہ وہاں پر ہے، اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ شیطان مجھے گناہ کی طرف مائل کر رہا ہے، ایک اللہ کا خوف ہے جو مجھے گناہ سے بچائے ہوئے ہے، ورنہ شاید میں گناہ میں مبتلا ہو جاتی۔ یہ جب امیر المومنین نے سنا تو فوراً آپ پھر وہاں سے واپس تشریف لائے، اپنی زوجہ کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر نارمل انداز میں، نارمل عورت کتنے عرصے تک دور رہ سکتی ہے؟ تو وہ شرما گئیں، کہنے لگی یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے بتاؤ، میں نے کوئی مسئلہ حل کرنا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ 4 ماہ ایسا ہوتا ہے عموماً نارمل کہ 4 ماہ تک عورت دور رہ سکتی ہے، پھر قدرتی اعتبار سے بہت زیادہ مطلب توجہ ہوتی ہے انسان کی ایک دوسرے کی طرف۔ تو جب آپ نے یہ سنا تو پھر آپ نے فوراً ایک قانون وضع کیا کہ جو سرحدوں پر مجاہد ہیں ہر ایک کو 4 مہینے بعد کچھ دنوں کی چھٹی ملے گی تاکہ وہ اپنے گھر پر آ سکے۔ یہ ایک بہترین فیصلہ تھا، کیونکہ آپ کتنے ہی درس کر لیں، کتنے ہی بیانات کر لیں، اگر آپ اس طرح کے تقاضائے نفسانی کو پورا کرنے کے لیے جائز اسباب مہیا نہیں کریں گے تو انسان گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ اچھی تعلیمات اسے کب تک روک کر رکھیں گی؟ ایک تقاضائے باطنی جو اللہ نے ہم پر مسلط کیا ہے اور وہ رکھا ہے اسی لیے تاکہ انسان کا تقاضا ہو تو نکاح کی خواہش بیدار ہو، نکاح کرے تو پھر جائز اولاد پیدا ہو، اور ایسی مسلمان اولاد پیدا ہو جو دین کی تقویت و ترقی کا سبب بنے، اور جائز طریقے سے جب ہوگی تو ناجائز امور سے انسان بچے گا، حرام سے بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اندر ایک خواہش رکھی ہے جو وہ بری نہیں ہے، بشرطے کہ اس کو پورا جائز انداز سے کیا جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین نے اپنے دور میں بھی اس چیز کا بڑا خیال رکھا۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم یہ کہیں جی وہ دور صحابہ تھا، ان کی کہاں دل میں خواہشیں ہوتی ہوں گی، نہیں، وہ بھی انسان تھے، یہ الگ بات ہے کہ ان کی بشریت یقیناً ہم سے زیادہ کامل تھی، وہ ہم سے زیادہ افضل ہیں، لیکن ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ رکھا ہے۔ ایک کیمیائے سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کے بارے میں نقل کیا کہ وہ بڑا متقی پرہیزگار نوجوان تھا، تو ایک دفعہ اس پہ بہت زیادہ غلبہ ہوا تقاضائے نفسانی پورا کرنے کا، تو اب وہ شادی شدہ تو تھا نہیں، تو وہ بڑے بے چین، بڑا پریشان، تو وہ اسی پریشانی میں اللہ سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس خواہش کو دبا، ایسا نہ ہو میں کسی گناہ کی طرف نکل جاؤں، میرے طبیعت کے اضطراب کو ختم کر، بہرحال اسی اس میں وہ سو گیا۔ تو خواب میں ایک بزرگ نظر آئے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ عرض کی کہ حضور یہ مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے ایک تلوار نکالی اور خواب میں اس نوجوان کی گردن اڑا دی۔ تو جب اچانک اس کی آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ اب طبیعت میں بالکل قرار ہے، اطمینان ہے، اور کسی قسم کا کوئی بے سکونی نہیں ہے۔ 1 سال تک اسی طرح گزر گیا، پھر 1 سال بعد ایسے ہی ہوا، پھر یہ پریشان ہوا، سویا، پھر بزرگ آئے، پھر گردن اڑا دی، پھر 1 سال آرام سے گزرا، پھر وہی چیز، وہی طبیعت میں کیفیت آئی بے قراری کی۔ اب جب یہ سویا، بزرگ آئے، اس نے مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھ، تو چاہے کتنی ہی دفعہ اس طرح کا علاج کرنے کی کوشش کر، لیکن یہ اللہ نے تجھ پر ایک مسلط کر دیا ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر شادی کر لے سنت کی نیت سے، تو تمہاری یہ مسئلہ ختم ہوگا۔ پھر اس نوجوان وہ جاگا، وہ اصل میں عبادات کے لیے وقت نکالنا چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں شادی کروں، لیکن جب بزرگ نے تلقین کی تو انہوں نے شادی کی اور طبیعت ایک دم نارمل ہو گئی۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے، اور یہ پھر اس کو ابھارتی ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کی طرف۔ جائز طریقے سے ہو جائے تو بہت اچھا، ورنہ پھر طبیعت اگر زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے تو کہتی ہے بھی جیسے بھی ہو، جائز ناجائز کرو اس کو پورا۔ اور پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اکثر ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن نفس کے تابع ہوتے ہیں، شیطان کا کہنا مانتے ہیں، تو پھر جس طریقے سے بھی خواہش پوری ہو جائے انسان اس گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔
اس لیے یہ پھر میں نے ایک بڑا لمبا تمہیدی کلام کیا، کیونکہ جو معاشرے میں اس وقت بگاڑ نظر آ رہا ہے بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہم گناہ گاروں کو بھی محفوظ فرمائے، اور تقوی پرہیزگاری عطا فرمائے، ظاہری باطنی ذہنی قلبی پاکیزگی عطا فرمائے، اس قسم کے فوش خیالات فوش مناظر سے محفوظ فرمائے جو انسان کو زنا کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو سورہ مومنون ہم نے شروع کی تھی کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ ہم ایسی آیات عرض کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے زنا کی مذمت بیان فرمائی ہے، عذاب بیان فرمایا ہے، اور پھر اس کی حد وغیرہ جو سزا بیان ہوئی ہے مذہب اسلام میں وہ بیان ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مومنین فلاح پا گئے یعنی کامیاب ہو گئے۔ پھر مومنین کی صفات اللہ نے ذکر فرمائی، وہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اپنی شرمگاہوں کو روکنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر سوائے اپنی ازواج کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی کنیزوں کے، فإنہم غیر ملومین، کہ بے شک یہ لوگ ان سے تعلق قائم کرنے میں بالکل ملامت والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے باطن کی حفاظت کرنے والے کی تعریف بیان فرمائی اور انہیں کامیاب قرار دیا، اور فرمایا کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک کے رکھو، ہاں جہاں اللہ نے اجازت دی۔ اور یہاں دو گروپ کا ذکر کیا، ایک آزاد عورتیں جو تمہارے باقاعدہ نکاح میں آ چکی ہوں، دوسری کنیزیں۔ اب کنیزوں کا دور نہیں ہے، تصور کنیز یہ تھا کہ مسلمان جب حملہ کرتے تھے کفار پر تو جو ان کی عورتیں اور مرد قبضے میں آتے تھے، سامان آتا تھا، یہ سب مال غنیمت کہلاتا تھا، اور یہ پھر مجاہدین میں یا جو مطلب سپہ سالار ہوتا تھا اس میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ اب جو عورت ہوتی تھی اس کو لونڈی کہتے ہیں، امہ کہتے ہیں عربی میں، لونڈی جاریہ بھی کہہ دیتے ہیں، اردو میں کنیز بھی کہتے ہیں۔ تو وہ جس بھی مجاہد کو ملتی تھی تو یہ سمجھ لیں اس کی کنیز کہلاتی تھی، اور وہ اس کا آقا ہوتا تھا، اور اس کو اس پر ملکیت حاصل ہو جاتی تھی۔ اب یہ شریعت نے دیکھیں نکاح ہے، طلاق ہیں، یہ وہ امور ہیں، وہ معاملات ہیں جن کا کہ جواز کا تصور شریعت نے دیا ہے کہ کن صورتوں میں جائز ہوں گے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ان کی تعریف، ان کی معرفت، تو آپ اور میں اپنی عقل سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ عورت کس طرح ہمارے لیے حلال ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے رسول ہی بتائے گا۔ لہٰذا اگر آزاد عورت سے نکاح کرنا ہو تو پھر ایجاب و قبول ہے، کم از کم 2 گواہ مرد ہوں یا ایک مرد و عورت ان کی موجودگی میں کرنا ہوگا، یہ ہمیں ایک طریقہ بتا دیا۔ اور کنیز کا تصور یہ دیا گیا کہ آقا اپنی کنیز سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، وہ بغیر نکاح کے تعلق قائم کرے گا۔ کنیز کا اس کے ملک میں آ جانا ہی اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کو جائز کر دیتا ہے۔ آقا اگر کنیز سے تعلق قائم کرے گا بالکل حلال ہے، طیب ہے، جو اولاد پیدا ہوگی وہ بالکل جائز اور حلال ہوگی، اور اس کا نسب باقاعدہ آقا سے ثابت ہوگا۔ اور یہ عورت جس سے اس کا بچہ پیدا ہو گیا، اب یہ کنیز ام ولد کہلاتی تھی، بچے کی ماں بن گئی، یعنی اصطلاحی لفظ ہے ام ولد۔ اور اس کا حکم شرع یہ ہوتا تھا کہ اب اگر یہ آقا فوت ہو جاتا تو یہ خود بخود یہ ماں آزاد ہو جائے گی، ام ولد آزاد ہو جاتی تھی۔ تو یہ ہمارے ہاں کنیز کا تصور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 2، یا تو شادی کرو آزاد عورت سے پھر تعلق قائم کرو، یا پھر تمہارے قبضے میں کوئی کنیز آ جائے تو تم اس سے اچھا۔ اب یہ کنیزیں جو تھیں جیسے مال غنیمت میں آئیں تو بعض اوقات کوئی نہیں رکھنا چاہتا تھا تو وہ بیچ دیا کرتا تھا۔ تو اگر کوئی کنیز کو اس طرح کی عورت کو خرید لیتا تھا تو اس سے بھی وہ مطلب اس کی کنیز بن جاتی تھی۔ ضروری نہیں کہ مال غنیمت میں براہ راست اس سے ملے، بلکہ اگر وہ آگے سیل آؤٹ کر دے گا، بیچ دے گا، دوسرا اس کو خرید لے گا تو وہ مالک ہو جائے گا، وہ آقا ہو جائے گا، پھر اس کے لیے اس سے تعلق قائم کرنا بالکل جائز ہو جایا کرتا تھا۔ تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ آقا اپنے لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، یہ قانون تھا، لیکن اگر آقا اپنی لونڈی کا نکاح کسی اور شخص سے کرنا چاہے تو وہ کر سکتا تھا، چاہے کسی آزاد سے کر دے چاہے غلام سے کر دے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ اب آقا تعلق قائم نہیں کر سکتا کیونکہ اب تو اس نے کسی اور کے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ ہاں وہ لونڈی ہے، اس کی کنیز اسی کی ہے، خدمت کرے گی، گھر کا کام کرے گی، لیکن اب تعلق قائم نہیں ہوگا کیونکہ وہ کسی اور کی زوجہ ہو چکی ہے۔ یہ تھوڑا سا تصور ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ مومنین وہ ہیں جو فلاح پانے والے مومنین ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی عورتوں کے، یعنی ان کے پاس جاتے ہیں، باقی سب سے حفاظت میں رکھتے ہیں، اور اپنی کنیزوں کے، کیونکہ ان کے پاس جانے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِکَ، تو
تو جو ان دو کے علاوہ کچھ اور تلاش کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور حد سے بڑھنا ظلم ہے اور گناہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر یا شرعی کنیز کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف چلے گا تو یہ تباہی کا راستہ ہے، اس پہ ہلاکت ہے۔ بیماریاں لگتی ہیں بہت ساری پراسرار قسم کی بیماریاں، خصوصاً جو پیشہ ور قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، 50 بیماریاں پالی ہوتی ہیں، ان کے قریب جانے سے انسان کو وہ بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ پھر طبیعتوں کا فرق ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے، میاں بیوی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی طبیعت کو سمجھ جاتے ہیں، ان کی فیلنگز میں اور ایک اجنبی عورت کے قریب جانے کی فیلنگز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہاں پہ طبیعت مکمل ساتھ نہیں دیتی ہے، ادھر مکمل ساتھ ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں، اور لازم سی بات ہے کہ جو حکمت الہی کو فراموش کرے گا پھر وہ بہت سی نہ صرف دنیاوی عذابات میں گرفتار ہوگا، اخروی میں تو ہوگا، بہت سارے دنیاوی عذابات اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، پراسرار قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور پیسے کا ضیاع اور عزت کے زوال کا معاملہ۔ بعض اوقات تو ایسے لوگ بھی ملے ہیں کہ جو اس طرح کے کسی مقام پہ گئے اور ان کی پوری ویڈیو تیار کر لی گئی اور بعد میں بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ نے نیوز چینلز پہ دیکھا ہوگا اس قسم کے کیسز پکڑے گئے ہیں کہ کسی نے عورت کی آواز میں پہلے کانٹیکٹ کیا اور پھر رابطہ بڑھ گیا، اور یہ مجنوں صاحب مائل ہو گئے کہ شاید چلو فری میں ایک عورت مل رہی ہے، بڑی مائل ہو گئی ہے، اور اس نے پھر ملاقات کا ٹائم دیا، حضرت پہنچ گئے، پتہ چلا وہ تو 4-5 آدمی پہلے کھڑے ہوئے تھے، وہ 4-5 آدمی تھے، ایک ان میں عورت بن کے بول رہا تھا، اٹھا کے لے گئے اور مارا پیٹا اور جو چھین چھان کے پیسے ویسے بھگا دیا۔ اب آدمی کہیں جا کے شکایت بھی نہیں کر سکتا کیونکہ پہلی کارنامہ ایسا کیا ہوا اس نے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز اگر ہم طبیعتوں کو کنٹرول میں نہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی باتوں کو تسلیم نہ کریں، تو پھر بھگتتے رہو اس طرح کے آزمائش ہیں۔ کتنے لوگ ہم نے ایسے دیکھے، میں جب زمانے طالب علمی میں تھا تو میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ وہ کوئی ایک نوجوان تھا، وہ کسی مطلب کوئی گرل فرینڈ ہوں گی یا محبت ہو گئی اس کو، بہرحال وہ اس سے ملنے چلا گیا گھر پر، تو باپ نے چھاپا مار لیا ہوگا، وہ لڑکا الماری میں چلا گیا، اور بعد میں باپ کو پتہ چل گیا کہ کوئی ہے، اس نے وہیں پر اس کو گولی مار دی۔ تو اس طرح کے کیسز سینکڑوں ہوئے ہیں کہ کسی سے ملنے گئے ہیں، اور پھر یہ بھی ہم نے میڈیا پہ ہی ایک دفعہ کوئی پروگرام آ رہا تھا، اس میں بتا رہے تھے کہ کوئی ملنے گیا ہوگا تو وہ لڑکی کا بھائی آ گیا اچانک، تو لڑکے نے بلڈنگ سے چھلانگ لگا دی خوف زدہ ہو کر، اور اس کا دم نکل گیا، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ تو اس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں بہت زیادہ۔ اگر آدمی اپنی طبیعت کو کنٹرول نہیں کرے گا، اپنے ذہن کو کنٹرول نہیں کرے گا، اس طرح کی خرافات میں مبتلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنی محارم کے ساتھ بھی اب تو یہ معاذ اللہ برے معاملات سامنے آ رہے ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، آیت کی روشنی میں کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام۔